ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایسے کون سے وظائف کیے جائیں کہ دعا قبول ہونے لگ جائے؟ ایسی بہت سی ویڈیوز روزمرہ آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں۔ ناظرین، دعا مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اگر ان کو پورا کیا جائے تو کسی اسم اعظم یا وظیفے کی ضرورت ہی نہیں، اور ہر مانگی جانے والی دعا ضرور برضرور قبول ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں دعا قبول کروانے کی شرائط بیان کی جائیں گی، دعا کی فضیلت اور آداب ذکر کیے جائیں گے، اور وہ غلطیاں بتائی جائیں گی جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے علم و عمل میں ضرور اضافہ کرے گی۔ دعا ہے رب کریم سے ہماری صحیح معنی میں ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تاکہ وہ حاجت پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں۔ نیز فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، لوگوں اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں، اور دعا تقدیریں بھی بدل دیتی ہے۔ سبحان اللہ، دعا ہر مصیبت کو روکنے والی ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا کے لوگوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یعنی کسی انسان سے اپنی حاجت مت مانگو، اس سے مانگو جس کے کرم و سخاوت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے۔ انسان اور اللہ کے درمیان یہی فرق ہے کہ اگر اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور انسان سے جب مانگنا شروع کر دیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا تمہارا رب بڑا ہی حیا و کرم والا ہے۔ جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور مانگتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی اسے دعا کرنے کی توفیق دے دی گئی، تو اس کے لیے جنت و قبولیت رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ نیز فرمایا جس کو یہ بات اچھی معلوم ہو کہ مصیبت و پریشانی کے وقت اس کی دعا قبول کی جائے، اسے چاہیے کہ آرام اور کشائش فراخی کے وقت دعا کرتا رہے۔ اور فرمایا جو اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو وہی چیز عطا فرماتا ہے جو وہ مانگتا ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دے دیتا ہے اس کے متبادل، یا اس کے ذریعے سے کوئی بڑی آنے والی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی جائے وہ اس سے خوش ہوتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جو مانگتا ہے اسے دیتا ہے۔ مگر یہ سب اسی وقت ہوگا جب وہ دعا کے آداب و شرائط کو مد نظر رکھ کر اس کی پوری پابندی کرے، ورنہ قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دعا کرنے والا بیمار کی طرح ہوتا ہے۔ بیمار اگر تندرستی چاہتا ہے تو اس کے لیے دوا کے ساتھ پرہیز کرنا اور نقصان دہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر دوا کرتا رہا اور پرہیز نہ کیا تو صحت یابی مشکل ہو جائے گی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بیمار مصیبت زدہ کے متعلق دریافت کیا گیا۔ اس نے بہت علاج کیا، بہت سی دوائیں کی، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی دنیا و آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ کوئی ایسا نسخہ تجویز فرمائیں جس سے اس کو کلی شفا حاصل ہو۔ تو
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث شریف سے یہ بخوبی ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن مجید تمام جسمانی بیماریوں کے لیے باعث شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید کو مومنوں کے لیے رحمت و شفا بنا کر اتارا گیا، اس لیے صحابہ کرام سانپ بچھو کے کاٹے ہوئے آدمی پر بھی قرآن پڑھ کر دم کرتے تو اسے کلی شفا مل جاتی تھی۔ اس دوا یعنی دعا سورہ فاتحہ کی شفا دینے میں عجیب و غریب تاثیر ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سورۃ فاتحہ سے دوا کرے تو اس کی نہایت ہی عجیب تاثیر دیکھے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں ایک زمانہ تک مقیم رہا، بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، نہ کوئی دوا پاتا تھا نہ کوئی حکیم، خود ہی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنا علاج کرنے لگا تو ایک عجیب تاثیر دیکھی۔ جو شخص بھی بیماری کی شکایت کرتا اسے صرف یہی سورہ فاتحہ بتا دیتا، بہت سے لوگ بہت جلدی شفا یاب ہو گئے۔ بہرکیف قرآن کریم احادیث کی دعائیں شفا دینے والی ہیں، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب محل قبولیت کی صلاحیت رکھتا ہو اور دعا کرنے والے میں دعا کی قبول کروانے کی طاقت بھی موجود ہو، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوی مانی کی وجہ سے، عدم صلاحیت کی وجہ سے اس کا پورا اثر ظاہر نہیں ہوتا، جیسے دواؤں کے استعمال میں عدم احتیاطی یا کسی مانع قوی کی وجہ سے اثر اچھی طرح ظاہر نہیں ہوتا، اور جب طبیعت کے موافق دوا ہوتی ہے تو وہ فائدہ ضرور پہنچاتی ہے۔ اسی طرح دل ہے، جب اس کے موافق دعائیں ہوں تو ان دعاؤں کا اثر ضرور پڑے گا، لیکن اگر دعاؤں کا اثر بعض اوقات نہیں ہوتا تو اس کے لیے دعا کرنے والا دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف پورے طریقے سے متوجہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور حرام چیزوں کے کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرتا، گناہ ظلم کے کاموں سے کنارہ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کی مثال کمان کی طرح ہے، اگر کمان نرم و کمزور ہے تو تیر بھی کمزوری سے لگے گا، اور اگر کمان مضبوط ہے تو تیر تیزی سے نکل کر نشانے پر پوری طاقت سے جا لگے گا۔ اسی طرح دعا کرنے والا جیسا ہوگا ویسا ہی اس کی دعا کا اثر ہوگا۔ اگر مومن مخلص ہے اور تمام شرائط کی پابندی کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غافل دل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور نہ حرام خور کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمیں یہاں یہ بتانا ہے کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، بشرطے کہ ان کی تمام شرطوں کی پوری پابندی کی جائے۔ اس جگہ دعا کے چند آداب و شرائط کو بیان کیا جاتا ہے۔ دعا کرنے والا پہلے ان پر ضرور عمل کرے تاکہ ان کی کوششیں کامیاب ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خیال دل دماغ اور زبان پر ہو، غیر کا خیال بالکل نہ ہو، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ اور فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اطاعت الہی میں اخلاص کا حکم دیا گیا، اور فرمایا فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کو اخلاص سے پکارو اور دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سب کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا یقین کامل رکھتے ہوئے دعائیں کرو۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، اللہ لاپرواہ اور غافل دل والے کی دعا ہرگز قبول نہیں فرماتا۔ اجابت دعا کے لیے حضور قلب اخلاص کامل ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر زبان سے دعا کی اور دل ادھر ادھر متوجہ رہا، ادھر ادھر خیال میں لگا رہا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا قبول کروانے کی دوسری شرط یہ ہے کہ کھانا پینا اور پہننا وغیرہ حلال اور پاکیزہ کمائی کا ہو۔ اگر حرام کی آمیزش ہوئی تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پراگندہ سر اور گرد آلود آدمی لمبا سفر کرتا ہے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اے میرے رب کہہ کر دعا کرتا ہے،
حالانکہ اس کا کھانا پینا پہننا وغیرہ حرام طریقوں سے ہے اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہوئی، تو اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ جب کوئی حاجی حرام مال لے کر حج کو جاتا ہے اور لبیک پکارتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اس کا جواب دیتا ہے، تیری حاضری قبول نہیں، کیونکہ تیرا توشہ حرام کا ہے اور خرچہ حرام کا ہے، تیرا حج سراسر گناہ ہے، مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کسب حلال کا حکم دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور امتیوں کو بھی یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو ہماری پاکیزہ دی ہوئی روزی سے کھاؤ۔ دعا قبول کروانے کی تیسری شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ دعا کرنے والا جھوٹ بولنے، مکر و فریب دینے، قمار بازی، شراب نوشی، حسد و تکبر، کینہ، غیبت و چغلی وغیرہ گناہ کرنے سے بچے، کیونکہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ قرآن کریم میں ان کی بڑی برائی بیان کی گئی ہے۔ ان تمام برائیوں کے ساتھ دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ فرما، اللہ پاک ہم سے درگزر فرما، یا اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، آمین یا رب العالمین۔ واللہ